السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو زندہ اور باقی اللہ کے گھر میں جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے رہیں اللہ پوری عمر مسجد میں لگائے، ایسی مجلسوں میں لگائے، اور اللہ رسول کی باتوں کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خطبے کے بعد میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ آیت کی بشارت ہے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بشارت دی تھی، وہ بشارت کا نقشہ اللہ نے قرآن کے اندر کھینچا کہ آگے زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، آگے زمانے میں ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو چلیے میں آپ کو سناتا چلوں، میں نے پچھلے جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، تو اسی ہستی کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپنا اور آپ کی جوانی، آپ کی سیرت کو اگر ذکر کرتے جائیں تو سال کے تقریباً 55 یا 50 پر 6 جمعہ بھی کافی نہیں ہوں گے، ختم ہو جائے گا سال، آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ سب لوگ تھک جائیں گے، خطبہ بھی تھک جائیں گے، علماء بھی تھک جائیں گے، مفتیان، قاضی سب تھک جائیں گے، لیکن آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے گو نہ گو جب موقع مل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ذکر کرنا، جبکہ اس سیرت کے اندر امت مسلمہ کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، امت مسلمہ کی راحت چھپی ہوئی ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک صحیح راستہ چھپا ہوا ہے، سیرت کا ذکر کرنا افضل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مبشرا برسول یاتی، ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ایک ایسی ہستی جن کے لیے، جن کی امت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ اس امت کی ہدایت کے لیے ایک ایسے رسول کو پیدا کر کے بھیج جو ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کو دے، ایسے نبی کو پیدا کر۔ کئی سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ یا ایسی ہستی جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس امت کا ایک فرد بنا دے، اس امت کا ایک شخص مجھے پیدا کر کے بنا دے، کیونکہ یہ امت پہلے جنت میں جانے والی، آخر میں نہیں، پہلے جنت میں جانے والی۔ اس امت کا ایک ایک فرد بھی اہم، ایک ایک مسلمان بھی اہم، اس کا ایمان اہم۔ باقی امتیں بعد میں جائے گی، یہ امت پہلے جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے پہلے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ماں انتقال ہو جاتی ہے تو بچہ یتیم نہیں ہوتا، باپ انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ باپ زندہ ہے، ماں نہیں ہے، بچہ یتیم نہیں ہے۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جس روز پیدا ہوئے، ایک عورت کہتی ہے حضرت آمینہ کے گھر میں اجالے ہی اجالے تھے، روشنی ہی روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے پرورش کی، کیونکہ مکہ کا رواج تھا جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی دائی جو ہے وہ اس کو گود لے لیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی، آپ کی طبیعت کا خیال رکھا 4 سال تک۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں،
حلیمہ تو کب سے امیر ہو گئی، تو غریب تھی، تو کب سے امیر ہو گئی، تو رات میں بھی چراغ نہیں بجھاتی؟ تو کہا میں نے چراغ نہیں جلایا ہے، میرے گھر میں آ کے حقیقت کو جانو۔ گہوارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کے آرام فرمانے کے وقت میں اجالا آ رہا ہے، میں نے چراغ کو توڑ دیا ہے، میں نے چراغوں کو توڑ دیا، حضور کے آرام فرمانے کی وجہ سے، آپ کے نور کی وجہ سے گھر میں اجالے۔ تو میرے بھائیوں، روشنی آپ پھوٹی، جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جس سے کسریٰ کے محل نظر آئے، بصرہ اور شام کے محل نظر آئے۔ آپ تھے مکے میں، آپ کے والدہ کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں کسریٰ اور بصرہ کے محل نظر آ رہے ہیں۔ کسریٰ کا بت خدا ٹوٹ کے گر گیا۔ آپ کا پیدا ہونا بت پرستی کا ختم ہونا، آپ کا پیدا ہونا شرک کا ختم ہونا، آپ کا پیدا ہونا بدعت کا ختم ہونا، آپ کا پیدا ہونا رسم و رواج کا ختم ہونا، ریتی رواج کا ختم ہونا۔ وہ جو کہتے آ رہے ہیں پہلے سے ہمارے باپ داداؤں کا چلتا ہے، جی شریعت کی چلتی ہے، باپ داداؤں کی نہیں چلتی۔ آپ کا پیدا ہونا ہی حضور کا چلنا ہے، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب ضد نہ کرو، اب غصہ نہ کرو، اب ایک ہی پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم جو کہتے ہیں وہی چلے گا۔ جی نہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ چلے گا، آپ حضور جو چاہتے ہیں وہ چلے گا۔ حضور نے جو چاہا اللہ نے اس کو قرآن میں اتار دیا، حضور نے جو چاہا اللہ نے اس کو قانون بنا دیا، حضور نے جس بات کو، جس عمل کو پسند کیا اللہ نے اس کو قیامت تک شریعت بنا دیا۔ جی اس نبی کے پیچھے چلیں گے آپ کی منزل جنت ہے، جی اس کے نبی کے پیچھے یہ نہیں چلیں گے آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہی، آخری نبی کا مبعوث ہونا ہی ایک روشنی کی علامت تھی، ایک ہدایت کی علامت تھی، ایک راحت کی علامت تھی، ایک جنت کو جانے کا راستہ ملنے کی نشانی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت آمینہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 2 سال ہی تھے، وہ بھی کوئی بڑی لمبی عمر تک انہوں نے پرورش نہیں کی، 2 سال ہی تھے، 8 سال ہوئے آپ کو تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ علیہ السلام کے دادا نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا، کہا کہ آپ اس کو اپنے کفالت میں لے لینا، اپنی ذمہ داری میں لے لینا، اس کے اچھے برے کا خیال کرنا، اس کی طبیعت کا خیال کرنا، دشمنوں سے اسے بچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو میرے بھائیوں، کچھ سالوں کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی تو انتقال ہو ہی گیا، لیکن اللہ نے یہ پیغام دیا امت کو کہ اگر کسی کو اللہ اونچا بنانا چاہتا ہے، اگر کسی کو پروان چڑھانا چاہتا ہے تو ظاہری وسائل کو مٹا دیتا ہے، ظاہری اسباب کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ کسی کا احسان میرے نبی پر نہ رہے، کسی کا احسان میرے نبی پر نہ رہے۔ کوئی نہ کہے کہ میری محنت کی وجہ سے یہ نبی بنے، میری محنت کی وجہ سے یہ جوان بنے، انہیں داڑھی آئی، ہاں یہ جبہ پہننے والے بن گئے، میری محنت۔ جی کوئی نہ کہے، کسی کا احسان نہ رہے۔ اللہ نے سارے ظاہری وسائل کو ختم کر دیا اور اللہ نے ایک اونچا مقام عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اونچا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نعت پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اللہ نے بھی نعت خوانی کی ہے۔ ہم تو ہماری زبان سے نعت پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن کی زبان میں نعت پڑھ دیا، کئی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا، کئی جگہ پر، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں۔ ظاہری اعتبار سے نام لے کر ذکر کیا، باطنی اعتبار سے بغیر نام کے بھی ذکر کر دیا۔ کبھی رسول کہا، کبھی نبی کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ نام پر نام دے کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ہم اپنے اعتبار سے حضور کی شان میں تعریف لکھتے ہیں، اللہ نے اپنے اعتبار سے حضور کی شان میں تعریف لکھا۔ ہم اپنی گھٹیا زبان سے تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے بلند و بالا زبان سے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ نے حضور کے سینے کا ذکر کیا، اللہ نے حضور کے چہرے کا ذکر کیا، اللہ نے حضور کے کمبل اوڑھنے کے طریقے کو ذکر کر دیا۔ آپ نے کمبلی اوڑھی، کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔
آپ کے چہرے کا ذکر، آپ کے سینے کا ذکر، آپ کی زبان کا ذکر، آپ کے چلنے کا ذکر، آپ کے اٹھنے کا ذکر، سب اللہ نے کر دیا۔ یہ اللہ کی نعت ہے اور ہماری الگ نعت ہے، اللہ کی نعت ہے قرآن میں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے، آپ غلطی کریں آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ نے جو تعریف کیا آپ ویسے ہی کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی، آپ نے غلطی کی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی جیسا اللہ نے کیا ویسا کرو۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، ان کے راستے پر چلنا، ان کی سنتوں پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا 100% مکمل کامیابی اور مقبولیت۔ جو ان کے پیچھے نہیں جائے گا، جو اپنی چلائے گا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا اور جان بوجھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، تو بتاؤ ایسے آدمی کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایسے آدمی کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ کھیتی بیڑی کے وارث نہیں ہیں، بلڈنگاں کے وارث نہیں ہیں، فلیٹ کے وارث نہیں ہیں، ساگوان، شیشم، روزوٹ درختوں کے وارث نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور بتاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بناتے اپنی طرف سے نہیں، جو بات قرآن حدیث میں وہ صرف بتاتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو قرآن حدیث میں ہے وہ بتانا ہمارا کام ہے، بنانا نہیں۔ بننا تو مسئلہ 1400 سال پہلے مسئلہ بن چکا ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے۔ 1400 سال پہلے مسئلہ بن چکا ہے، علماء کا کام اسے نکال کر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہونا کہ ہمیں ایک گھر بنا رہی، ہاں ہمیں کچھ کاروبار کر رہی، کیا حضرت یہ کاروبار ہمارے لیے درست صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ ہمیں مسئلہ بتا کر دیں، یہ کاروبار میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ حضرت میرا فلاں کاروبار ہے، میں اس میں اتنے پیسے ڈال رہا ہوں، کیا اس کاروبار میں پیسے ڈال سکتا ہوں یا نہیں ڈال سکتا؟ میں یہ چیز خرید کر فروخت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ جی یہ علماء کا کام ہے آپ کو بتائیں۔ جی نہیں آئے گا وہ اپنے استادوں سے پوچھ کر بتائیں گے، اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ نہیں آنے سے کوئی عیب نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہ رہنے سے کوئی عیب نہیں ہے۔ جی ہر بات کوئی عالم نہیں جانتا، پوری دنیا کی بات کوئی عالم نہیں جانتا، پوری شریعت کوئی عالم نہیں جانتا۔ مسٹیک رہتے ہیں، بھول ہوتی ہے یا مسئلہ معلوم نہیں رہتا، معلوم نہیں تو اپنے استادوں سے پوچھ کر بتائیں۔ کبھی پوچھا آپ نے؟ جی یہی سوال اگر قیامت میں ہو، کبھی پوچھا آپ نے؟ یہی سوال اگر قیامت میں ہوگا، کبھی پوچھا آپ نے؟ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والے نہیں تھے۔ بتانے والے کیوں آئیں گے بھئی؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ نے کیوں پوچھا نہیں؟ نہ اگلا معلوم نہ پچھلا معلوم، عمل کر لیا۔ جی مجھے معلوم نہیں تھا، بھئی بڑا آسان جواب ہے۔ جی آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر عمل سے پہلے اگر آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، الحمدللہ، آپ عمل کریں۔ آپ نہیں جانتے پوچھ کر عمل کریں، چاہے آپ عبادات میں عمل کریں، چاہے آپ معاملات میں عمل کریں، گھریلو مسائل ہو، باہر کے مسائل ہو، پوچھ کر عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا امت کے لیے ایک نور، امت کے لیے ایک راحت، امت کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر تھی تو آپ کے دادا بھی، آپ کے جو ہے والدہ انتقال ہو گئے۔ آپ کو 8 سال ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، تو آپ کے چچا کی پرورش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی رہی۔ آپ اس وقت کو آپ غور سے سنیں، آپ کی عمر 9 سال کی، آپ کے سامنے ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ کتنا بڑا واقعہ؟ آپ سنتے چلیں۔ مکے میں ایک ایسا دور آیا کہ پانی کم ہو گیا، زمین میں پانی نہیں، کنویں سوکھ گئے، اور جہاں جہاں پانی کا انتظام تھا وہاں پوری پانی کی قحط سالی آ گئی۔ تو عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی ایک بڑا سنگین ماحول آئے تو لوگ ایک بڑی شتل کے اندر، ایک بڑے پتیلے کے اندر ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیتے تھے۔ خون ڈال کر اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے تھے اور قسم کھا کر یہ عہد کرتے تھے کہ ہم
آدھی رات کو کعبے کی دیوار کے پاس جائیں گے اور دیوار کو پکڑ کر گڑ گڑائیں گے اور اللہ سے بارش کو طلب کریں گے. کعبے کو بنانے والے رب سے بارش کو طلب کریں گے. ایک رواج تھا ان کا. تو چنانچہ پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں نے ایسا ہی کیا. بڑے بڑے مختصر 32 سرداروں نے ایک بڑا سا بھگونا، بڑی سی شتل ہانڈی منگائی اور منگا کر اس میں ایک جانور کو ذبح کیا، اس میں خون ڈال دیا اور پورے سرداروں نے ہاتھ ڈالے. اور آدھی رات کا موقع تھا، سب کعبے کی طرف جا رہے تھے. ایک طرف تو بڑے بڑے 32 سردار جا رہے تھے، دوسری طرف مکے کی عورتیں، مکے کے بڑے بڑے نوجوان، بڑی عمر والے، لیکن کوئی بچے نہیں جا سکتے تھے. ایک رواج تھا بچوں کو لے جانے کا نہیں. تو حضرت ابو طالب بھی جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی لے کر جائیں، میں بھی دیکھوں گا. کہا کہ بچوں کو لے جانا نہیں ہے، وہاں پہ منع ہے. تو فرمایا نہیں مجھے آنا ہی ہے. تو آپ کے چچا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے گئے. اور جب کعبے کے قریب پہنچے تو جو 32 کے 32 سردار تھے انہوں نے آنکھ میں آنکھ ملا کر حضرت ابو طالب کو غصے میں دیکھنے لگے کہ بھئی قانون ہمارا ہے، ضابطہ ہمارا ہے، اصول ہمارا ہے کہ کسی بچے کو لانا نہیں. آپ 9 سال 8 سال کے بچے کو لے کے آ گئے. چلو چلو پیچھے چلو، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں سرداروں کو چلو پیچھے چلو، آپ کا ادھر کام نہیں. تو کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا کے کسی کونے میں اونچی جگہ پہ بیٹھ جانا، بس وہاں سے دیکھتے رہنا، یہاں قریب مت آنا. دیکھیے آپ کا مقام اتنا اونچا، آپ کو مجلس سے باہر کیا، آپ کو مجلس سے باہر کیا. اور 32 کے 32 سرداروں نے کعبے کی دیوار کو پکڑی اور پکڑ کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں یا رب الکعبہ اغثنا غیثا مغیثا، اے کعبے کے رب، اے کعبے کے بنانے والے ہمیں برسات دے، ہمیں پانی برسا، ہمیں بارش برسا. 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، رات کے 3 بج گئے، برسات کا کوئی نام نہیں. یہاں تک کہ صبح ہو گئی، سورج کے کرنیں کعبے پر پڑ رہی ہیں، برسات کا کوئی نام نہیں. تھک گئے پورے بیچارے. حضرت ابو طالب کا جبہ کسی نے کھینچا، ایسا لگ رہا تھا کوئی بچہ کھینچ رہا ہے. دیکھا پیچھے مڑ کر بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا اگر آپ مجھے وہاں لے کے جائیں گے نا کعبے کے پاس، آپ مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو اللہ ضرور برسات کو برسائے گا، اللہ ضرور برسات دے گا، پانی دے گا. ابو طالب کو غصہ آیا. ارے اتنے بڑے بڑے عمر والے بزرگ، داڑھی والے، ٹوپی والے، پگڑی والے بزرگ، 32 بزرگ کعبے کو گڑ گڑا کر دعا کرنے، بارش نہیں برسا، تو بچہ کیا کرے گا جا کے؟ تجھ سے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں چل. غصہ کیا. ٹھیک ہے آپ اگر نہیں جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں پیچھے چلے جاتا ہوں. جا کے بیٹھ گئے. اب دوپہر، جلتی دھوپ، آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، گڑ گڑا رہے ہیں، تھک گئے، برسات کا کوئی نام نہیں. پیچھے سے پھر سے جبہ پکڑا، پیچھے سے پھر سے جبہ کھینچا جا رہا ہے. دیکھا بھتیجا اب کیا بات ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ جی نہیں چچا میں اب برسات کی دعا کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ اتنا مانگ مانگ کر حرکت میں آ گئے، آپ کی پیشانی پر، آپ کے بدن پر آپ کا کرتا بھیگ گیا پسینے سے. لیجئے کپڑا لیجئے، اس کو پوچھ لیجئے، میں پوچھنے کے لیے آیا. جیسے ہی آپ کو دل میں رحم آیا، حضرت ابو طالب کے دل میں رحم آیا کہ بھتیجے کیا اتنی میاں محبت، اتنا پیار، اتنا دکھ درد، تو گلے لگا لیا. جب گلے لگا لیا تو کان میں کہا چچا تھوڑا مجھے وہاں لے کے جائیں گے نا؟ اب تو تھوڑی دور سامنے لے کے چلے جائیں، میں وہاں جا کر ایک کام کرنے والا ہوں جس سے برسات ہونے والی ہے. وہ غصے میں آنے ہی والے تھے، ایک شخص نے، ایک صاحب نے سن لیا. ارے 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 مکے والوں رکو، برسات ہونے والی ہے، پانی ہمیں ملنے والا ہے. ماجرا کیا ہے؟ ارے اس محمد لڑکے کو کعبے کے سامنے لے کے جاؤ، یہ کچھ کرنے والا ہے جس سے برسات ہونے والی ہے. کہا سب نے بات چیت کی، مشورہ کیا، کچھ لوگ ڈٹ گئے. ارے یہ بچے سے کیا ہونے والا؟ نہیں ہم پیچھے نہیں جانے والے، ہم سردار ہو کے پیچھے چلے جائیں. جی نہیں اس بچے کو آگے چھوڑو، یہ بچہ ایک عمل کرنے والا ہے جس کی وجہ سے برسات ہونے والی ہے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ 32 کے 32 سرداروں کو غصہ ہے، ارے تم اتنے وقت سے نہیں دیکھ رہے، رات سے دن ہو گیا، دھوپ آ گئی، بارش کی طلب میں دعا کریں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جی اب میں یہاں آ گیا، آپ پیچھے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا آپ پیچھے چلے جاؤ، میں سامنے آ گیا، سامنے چلے گئے۔ اللہ نے وہاں پیغام دیا کہ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو 32 سرداروں کو پیچھے کر کے کعبے کا امام بنایا۔ کس کا؟ کعبے کا امام بنایا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ بارش طلب کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اوپر دوڑا ہے۔ کتنی نظر؟ تھوڑا سا چہرے کا اشارہ اوپر کیا، بادل بننے شروع ہو گئے۔ بھائی کڑی دھوپ ہے، دوپہر ہے، بادل بن رہے ہیں۔ سارے مکے والوں نے، سرداروں نے دیکھا کہ بادل، آپ نے تھوڑا اور چہرہ اوپر کیا، برسات ہونے لگی، یہاں تک کہ سارے لوگ بھیگ گئے۔ آپ نے پورا چہرہ اوپر کیا، سارا مکہ بھیگ گیا، وادیاں بھیگ گئی، قریے بھیگ گئے، کھیت کھلیان بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر کی وجہ سے جب سارے بھیگ گئے، جب سارے بھیگ کر یہ کہہ کر جا رہے تھے محمد آ گیا، اس کی وجہ سے برسات آ گیا، جب سارے خالی ہو رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی۔ کہاں سے؟ آسمان سے آواز آئی، محمد آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے تھے؟ آپ چہرہ اوپر کیوں بتا رہے تھے؟ انگلی سے آپ بتا دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ آپ انگلی سے اشارہ کر دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ خسف القمر بجمالہ نطق الاجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلوا علیہ وآلہ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اشعار میں لکھا۔ جس رات اس واقعے کو لکھ کر آپ آرام کر رہے تھے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لکھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی میں تو آپ کی تعریف میں، آپ کی شان میں اشعار لکھ رہا تھا۔ فرمایا جو لکھا، جو پڑھا، جو سنا، قیامت میں سب کی سفارش کروں گا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کے پیدا ہونے کا مقصد ہی دنیا سے کفر کا ختم ہونا، شرک کا ختم ہونا، بدعات کا ختم ہونا، رسومات کا ختم ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ حضرت ختیجہ کے تجارت کے ایک قافلے کو لے کر آپ ملک شام کو گئے۔ جب آپ گئے، آپ کی برکت سے پہلے جتنا بزنس ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ بزنس ہو گیا، منافع زیادہ ہو گیا۔ یہ جب آپ نے معجزہ دیکھا، حضرت ختیجہ نے لیٹر میں لکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں اس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کی رضامندی سے حضرت ختیجہ سے نکاح کر لیا۔ آپ کی عمر 25، حضرت ختیجہ کی عمر 40۔ کتنے؟ یہاں 25-18 کا قصہ نہیں ہے، 25-20 کا قصہ نہیں، 30-25 کا قصہ نہیں، 25-40 کا قصہ۔ اور لوگ کہتے ہیں بیوہ منحوس ہے، حضور نے بیوہ سے نکاح کر لیا۔ ادھر بیوہ سے نکاح کیا، ادھر حضور کی امت بیوہ کو منحوس سمجھ رہی ہے، ادھر بیوہ کو منحوس سمجھ رہی ہے، ادھر عشق نبی کا دعویٰ کر رہی ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کا پہلا نکاح ہے، یہ دوسرا نکاح نہیں ہے۔ آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کا پہلا نکاح 40 سال کی عورت سے ہو رہا ہے۔ آپ نے بیوہ کو عزت بخشی، ذلت و خواری کے اندھیرے سے نکالا، آپ نے عورتوں کو عزت دی۔ جی صرف آپ کم عمر ہونے کی وجہ سے عورت کی عزت نہیں ہے، زیادہ عمر بھی ہو جائے تو آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو آپ نکاح کریں، عزت دیں اسے، آپ کی ضرورت ہے تو نکاح کریں، اسے عزت دیں۔ میرے بھائیوں، 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور آپ کا کام کیا تھا؟ آپ تجارت کرتے تھے، اور لوگ علماء کچھ تجارت کرے تو روکتے ہیں، کیوں تجارت کرو حضرت؟ کیا ضرورت تمہیں تجارت کرنے کی؟ تمہیں کو تجارت کریں؟ جی حضور تجارت کرے تھے اس لیے تجارت کریں۔
ایک طبقہ امت کا ہمارا یہ ہے کہ علماء اگر تجارت میں جاتے ہیں، بھائی تجارت غلط علماء کریں یا عام لوگ کریں، غلط غلط ہے، صحیح کریں عام لوگ کریں، علماء کریں، صحیح صحیح ہے، بات تو صحیح ہے نا؟ علماء تجارت کر رہے ہیں، عام لوگ بھی تجارت کر رہے ہیں، تجارت تو تجارت ہے، اس میں کون غلط کرے تو بھی غلط، کون صحیح کرے تو بھی صحیح۔ تجارت کون کرے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی۔ اگر علماء تجارت کرتے ہیں تو روکتے کیوں ہیں لوگ؟ بھئی ان کی مرضی کرنا کریں، نہ کرنے نہ کریں، بھئی دیکھنا کیوں ہے ان کی تجارت کو؟ کئی کو کر رہی سو حضرت تم نہ کیا ضرورت؟ جی ضرورت اللہ پیدا کرتا ہے، ہم پیدا نہیں کر لیتے ضرورت، کسی کی بھی ضرورت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اور تجارت نبی کی سنت ہے، ابو جہل ابو لہب کی سنت نہیں ہے، جی فرعون حامان کی سنت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور یہ حضور کی سنت ہے۔ فرمایا جو صحیح امانت کے ساتھ جھوٹ موٹ سے بچ کے، دھوکے سے بچ کے، فراڈ سے بچ کے، کسی بھی قسم کے وہم و گمان سے بچ کے تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اسی لیے جتنے تاجر حضرات بیٹھے ہیں ان سے میرا پیغام ہے، اس جامعہ مسجد ننجن گڑ کی ممبر سے پیغام ہے کہ صحیح تجارت کریں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، فراڈ سے بچیں۔ آپ دھوکہ دے کر آپ اچھا نہیں کھا سکتے، دھوکہ دینے والا دھوکہ ہی کھاتا ہے، اچھا دینے والا اچھا ہی کھاتا ہے۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ جھوٹ سے بچ کر تجارت کریں، دھوکے سے بچ کر تجارت کریں، غرض والی تجارت نہ کریں، نفع والی تجارت کریں۔ آپ کا ترازو جھک جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھ جانے سے قیامت کے ترازو میں بڑا فرق پڑنے والا ہے، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ تھوڑا وزن کر کے دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، گراہک کی ترازو کا وزن ہلکا نہ پڑے، آپ کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، آپ کا ترازو قیامت کے دن ہلکا ہو جائے گا، پل صراط کا راستہ بہت کٹھن ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے۔ آج کے اس جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے بچپنے سے لے کر ان کی جوانی تک کا آپ نے سیرت کا مختصر کا خاکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کی مکے کی جو زندگی ہے، آپ کے مکے والی جو زندگی ہے، آپ کے مکے کی زندگی کے حالات کو آپ کے سامنے اگلی جمعہ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔